ناظرین، وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مسلمان پریشان ہیں اور احتجاج کی تیاریوں میں ہیں، لیکن ہماری قوم کو ہمیشہ دو نظریوں میں بٹنے کا شوق رہا ہے اور اب تک مسلمانوں کی پستی کی متفق علیہ وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہم ہمیشہ بٹ گئے ہیں آپس میں، ہر کوئی دوسرے کا شیخ بننے کا عادی بن چکا ہے۔ دراصل ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو کسی کو لیڈر ماننا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ میں ایک انجمن بنے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم ہر طرح سے پیٹے جا رہے ہیں، جبکہ باطل متحدہ پلیٹ فارم پر ہمارے مخالف ہیں۔ خیر، ابھی احتجاج کرنے اور آندولن کرنے کی بات شروع ہوا ہی چاہتی تھی کہ ہمارے ہی کچھ گندم نما جو فروش لوگوں نے انسانیت کا درس دینا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو قوم و ملت کا ہمدرد گرداننا بھی شروع کر دیا۔ اسی پس منظر میں محمود احمد خان دریابادی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اے قوم، تیرے جذبے ایثار کو سلام، ہمت کی اور عزم کی دیوار کو سلام۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر کہ کل تک سوشل میڈیا میں ہنگامہ تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیمیں بزدل ہیں، ہماری قیادت بوڑھی ہو چکی ہیں، کئی دن ہو گئے وقف بل کو پاس ہوئے، اب تک کہ کسی احتجاج کا اعلان نہیں ہوا۔ لوگ مشورے دینے لگے تھے کہ مسلمانوں سڑکوں پر اترنا چاہیے، دھرنا دینا چاہیے، راستہ روکنا چاہیے، شاہین باغ بنانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب جب کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے تمام ضروری احتیاطوں کے ساتھ عوامی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ملی قیادت ہر مرحلے میں سب سے آگے رہے گی، تو اب ہمارے بعض بہادران اسلام پوچھ رہے ہیں کہ عوامی احتجاج کی وجہ سے اگر کہیں کسی پر حکومتی ایکشن ہوتا ہے تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا دیگر مسلم تنظیمیں اس کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ ایسے پہلوانان قوم و ملت کی خدمت میں عرض ہیں کہ دوستو، یہ عزیمت کی راہ ہے، بزدلوں کا یہاں گزر نہیں۔ جو خوف زدہ ہیں وہ بے شک اپنی گھر کی تاریک ترین گوشے میں کونے میں چھپ کر بیٹھا رہے اور یقین رکھے کہ جب وقت آ جائے گا تو گھر کا تاریک ترین گوشہ بھی اسے سفاک ظالم سے بچا نہیں سکتا۔ ہاں، جو صاحبان عزم و عزیمت ہیں ان سے التماس بھی ہیں کہ اگر اس موقع پر ظلم و ناانصافی کے خلاف متحد نہ ہوئے تو یہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کی بھرپائی شاید مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ہمیں یاد آتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت سے کچھ دنوں پہلے ہزاروں کار سیوک مسجد کو ڈھانے کے لیے ایودھیا جمع ہوئے تھے۔ اس وقت کی یوپی حکومت نے اپنا فرض منصبی ادا کیا اور مسجد بچانے کے لیے فائرنگ کر دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں کار سیوک مارے گئے، سرجو ندی کا پانی خون سے لال ہو گیا تھا، لیکن کیا آج تک کسی کار سیوک کے پریوار نے، اس کے خاندان اور گھرانے والوں نے وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل وغیرہ سے مطالبہ کیا کہ ہزاروں کار سیوکوں کی موت کی ذمہ داری قبول کرو؟ بلکہ کار سیوکوں کی اموات نے ان لوگوں کے جذبے اور اسپرٹ کو مہمیز کرنے کا کام کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینوں بعد ہی ایک بار پھر لاکھوں کی بھیڑ جمع ہوئی اور صدیوں پرانی ہماری مسجد یعنی کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ امن و قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے احتجاج کے اپنے دستوری حق کو استعمال کیا جائے، جہاں تک کہ ممکن ہو انصاف پسند برادران وطن کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اس کے باوجود اگر کہیں ظالم حکومت خامخواہ پریشان کرتی ہیں تو مسلمانوں کی ناانصافی کے خلاف جدوجہد کی عظیم تاریخ رہی ہے، ہر طرح کی قربانی دینے میں ملت نے کبھی بھی پس و پیش نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ملت اسلامیہ ہندیہ عزم و ہمت کی ایک تاریخ مرتب کرے گی، لیکن اگر ہمارے کچھ عزیز اندرون خانہ روپوشی میں ہی عافیت سمجھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کنج عافیت بھی صفاقوں کی دست برد سے زیادہ دیر تک کے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ وقت آیا تو زبانوں کو بھی جنبش نہ ہوئی، وقت آیا تو زبانوں کو بھی جنبش نہ ہوئی، لوگ کرتے تھے بہت تیگ کی سر کی باتیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قوم و ملت اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ایمان کی روشنی میں محفوظ رکھنے کے لیے قانونی طور پر احتجاج کے لیے اگر کال دی جاتی ہیں تو ہمیں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ کم از کم ہم اپنی اولادوں کو اس عزم و عزیمت کی تاریخ تو کم از کم فخر سے سنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔